बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे। सारा दिन एक खबर गर्दिश करती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाया जा रहा है। जो और इजलास भी था इलेक्शन कमीशन का, और उस इजलास के हवाले से जो सरकारी मीडिया है, जब मैं सरकारी मीडिया की बात करूँ तो तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो सारे ही अब सरकारी मीडिया सारा पीटीवी बन चुका है। तो उनकी जानिब से खबर गर्दिश करती रही जो बाद में झूठी निकली, और इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने का ख्वाब भी चिकनाचूर हुआ। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बड़ा मुतालबा किया गया है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान से इस्तीफ़े का। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो दरख्वास्त थी, जिसमें यह कहा गया था कि जेल मुंतकिली की जो दरख्वास्त है उसको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए इमरान खान को अटक जेल से, उस पर अब एतराज़ात के साथ उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और कल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब दोबारा समाअत करेंगे इमरान खान की दरख्वास्त पर। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज भी एतराज़ उठाया है। एक रिटन एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, उसको अदालत की जानिब से उस रिटन एप्लीकेशन पर लंबी तारीख दे दी गई थी और उस रिटन एप्लीकेशन पर कोई जवाब नहीं आया था। और अब भी अदालत की जानिब से और उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया था, और वो उसी तोशाखाना केस से मुतल्लिक थी जिस पर आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला दिया है। तो अब दोबारा वही सिलसिला शुरू कर दिया गया है, और जो चीज़ें हैं उसी तरीके से लेके चलने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि ये सारे मामलात किस तरीके से कल आमिर फ़ारूक साहब के सामने वकला पेश होते हैं, नहीं होते। अब इस वक्त इशू सबसे बड़ा ये है कि अपील के लिए बेंच सिर्फ वही अवेलेबल है, और कोई जो ऑनरेबल जजेज़ हैं, सिर्फ 2 जजेज़ हैं, आमिर फ़ारूक और जहांगीरी साहब। ये 2 रुकनी बेंच है जो इस वक्त काम कर रहा है, बाकी जजेस छुट्टियों पर गए हुए हैं। तो अभी देखना यह है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला एतराज़ करते हैं या वो कल समाअत होने देते हैं, जितना रिलीफ मिलता है उतना ले लेते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दायर की थी, वो दरख्वास्त थी इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 अगस्त का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको चैलेंज किया गया। आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला 8 दरख्वास्तों में सिर्फ 1 दरख्वास्त को मंजूर किया, रिमांड किया, और वो भी रिमांड नहीं था, बेसिकली वो भी दरख्वास्त जो ख़ारिज कर दी गई थी। अब जो अगला मामला है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था, एतराज़ात लगे थे, वो एतराज़ात दूर करके दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त है वो दायर हो चुकी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो दरख्वास्त दायर कर दी है। 3 अगस्त के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की अपीलें दोबारा समाअत के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, और उम्मीद ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच इसके ऊपर समाअत करेगा। और स्पेशल बेंच चूँकि काम कर रहे हैं, कल अब 8 अगस्त है, हो सकता है कि 9 अगस्त को जो इमरान खान की क्वेटा कत्ल मुकदमे केस में समाअत होनी है तो वही बेंच उसी बेंच के सामने मुकर्रर हो जाए 9 अगस्त के लिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान परसों के लिए इसको मुकर्रर करे। अब देखना ये है कि वही जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का बेंच है जिन्होंने पहले कहा था कि जब आपकी इन दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुना देगी तो अपीलें तो फिर भी हमारे पास आनी है, हम देख लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अख्तियार तो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पहला फैसला है अगर वो इलीगल है तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली जितने फैसले हैं वो सारे इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन जो हमारी अदालतों की रविश है वो यही है कि जब एक फैसले के बाद दूसरा फैसला आ जाए तो वो फिर पहली अपीलों को गैर मौसर करार दे देते हैं। मुझे नहीं लगता कि आमिर फ़ारूक साहब के इतने इस तरह के जो फैसले हैं उनको अदालत बगैर देखे, क्योंकि पहले भी अदालत को पता था तो इमरान खान को हुक्म इम्तनाई नहीं दिया था, तो अदालत को पता था कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से भी और ट्रायल कोर्ट से भी कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट से उम्मीद है कि वो आइन और कानून के मुताबिक अब मामलात को देखेंगे। तो वो क्या हुआ, आमिर फ़ारूक साहब का फैसला भी बड़ा दिलचस्प निकला, और फिर हमायूं दिलावर साहब ने जिस तरीके से फैसला दिया तो वो भी एक बड़ा अजीब सा फैसला हो गया। तो अब उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट इस मामले को देखेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहला जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया तो उसके बाद सारी कार्रवाई रुक जाएगी। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे लेके चलती है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से बड़ा मुतालबा किया गया इलेक्शन कमीशन से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से।
ہوا یہ تھا کہ 4 دن پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا تفصیلی فیصلہ آیا تھا 4 اپریل کا 14 مئی کے انتخابات کے حوالے سے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ اہم چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ اہم چیزیں لکھی تھیں، اور اس میں نے آپ کو کہا تھا وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ جو ملبہ ہے اور جو چارج شیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف جاری کی گئی تھی، اور کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کسی صورت نہیں ہٹ سکتا، الیکشن کمیشن تو انتخابات کروانا ہی نہیں چاہتا تھا، جو کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام صرف انتخابات کروانا ہے، اس کے فیصلے کرنا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کچھ دیر پہلے شعیب شاہین جو کہ کور کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے سینئر وکلا کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جہاں انہوں نے جج ہمایوں دلاور کے فیصلے کو ڈسکس کیا۔ وہیں پہ عمران خان کے جو کیسز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیل دائر ہونے جا رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اپیلیں دائر ہوئی ہیں، ان تمام کی تفصیلات جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، وہ تمام تفصیلات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب آئینی طور پر ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ان کی بدنیتی اور غیر آئینی کام پر مہر ثبت کر دی ہے سپریم کورٹ نے کہ انہوں نے غیر آئینی کام کیا اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور انہوں نے انتخابات میں جان بوجھ کر انہوں نے اس کو ڈیلے کیا۔ جب یہ ساری باتیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک تفصیلی فیصلہ آ جانے کے بعد، جب یہ ساری تفصیلات آ گئی ہیں اور سپریم کورٹ نے الیکشن ڈیلے یا انتخابات کو آگے لے جانے کا جو ذمہ دار ہے وہ وفاقی حکومت یا نگران حکومت کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو ٹھہرا دیا، تو الیکشن کمیشن کو کسی صورت انتخابات کیس کو نہیں سننا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دینا چاہیے انتخابات سے پہلے۔ اب الیکشن کمیشن کے خلاف تو یہ سارا معاملہ تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے اور توشہ خانہ کا جو ایشو ہے وہ گلے پڑنے جا رہا ہے نواز شریف کے، شاہد خاقان عباسی کے، خواجہ آصف کے اور بہت سارے ممبران اسمبلی کے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ جو فارم بی کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان نے فارم بی میں گفٹ ڈکلیئر نہیں کیے، کس کو آگے فردر ٹرانسفر کیے وہ نہیں بتائے، قیمت یہ نہیں تھی وہ تھی، کتنے پیسے کس بینک میں رکھے، یہ چیزیں فارم بی میں نہیں تھی، جس کے بارے میں جو ٹیکس کا قانون جاننے والے ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی لاء میں کوئی فارمیلٹی ہے نہیں۔ لیکن اب یہ میں نہیں کہہ رہا، چونکہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ توشہ خانہ سے متعلق کیس بنتا تھا تو وہ زرداری کے خلاف بنتا تھا، وہ نواز شریف کے خلاف بنتا تھا جنہوں نے غیر قانونی طور پر گاڑیاں لی۔ عمران خان نے تو 50% پے کر کے لیا ہے، یہ تو 15% میں چیزیں لیتے رہے، اور انہوں نے وہ چیزیں بھی لی جو قانونی طور پر الاؤ نہیں تھی۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ یہ شہزاد اقبال جو جیو نیوز پر نیا پاکستان کے نام سے پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اس پر پروگرام کیا ہے، اور وہ دستاویزات سامنے لے کر آئے ہیں کہ نواز شریف وغیرہ یہ جو سارے لوگ ہیں انہوں نے بھی توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کو فارم بی میں کبھی ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان اہل ہے، عمران خان صادق اور امین نہیں ہے، عمران خان نے کوئی خیانت کی ہے، تو آپ کے جو ہر دل عزیز رہنما ہیں وہ تو سارے کے سارے ایسے ہیں، پھر زرداری بھی جائے گا، پھر نواز شریف بھی جائے گا، پھر باقی لوگ بھی جائیں گے، تو پھر اس طریقے سے تو اب رول آف کنسسٹنسی کے تحت ان کے کسی کے پلے کچھ نہیں بچنا، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں، اور یہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ ساری چیزیں ان کے گلے پڑیں گی، اور یہ فیصلہ ان کو لے ڈوبے گا جو عمران خان کے خلاف انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ، اگر فارم بی میں گفٹ ڈکلیئر نہ کرنے سے یا قیمتیں مکمل نہ لکھنے سے یا کس کو آگے فردر ٹرانسفر کیا ہے یہ نہ لکھنے سے کوئی نااہل ہوتا ہے، تو پھر یہ سارے نااہل ہوں گے، اور یہ باقاعدہ طور پر اس کے خلاف ریفرنس بھیجنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، چونکہ عمران خان کے خلاف جہاں اسپیکر کا ریفرنس تھا وہیں پہ پی ایم ایل این کے 5 رہنماؤں کا بھی ریفرنس تھا۔ دوسری جانب ایک بات اور گردش کر رہی ہے کہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو انہوں نے تو کوئی سہولیات نہیں لی تھی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سہولیات کو چونکہ وہ لاہور میں تھیں، لاہور کی نیب عدالتوں سے فیصلے ہوتے تھے، ہم ہر روز دیکھتے تھے، سنتے تھے، پڑھتے تھے اور آپ کو بتاتے تھے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جتنا عرصہ جیل میں رہے، ایک دن ہوتا تھا جب فیملی ڈے ہوتا تھا، جب پوری فیملی حمزہ شہباز اور ان کے ساتھ گزارتی تھی، ان کو گھر کا کھانا جاتا تھا، ان کو میڈیسن دی جاتی تھی اور ساری فیسلٹیز تھیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک دن بختر بند گاڑی آئی حمزہ شہباز کی جو بیرک کے باہر، تو حمزہ شہباز عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف شوکاز جاری ہوا تھا کہ ملزم پیش کیوں نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا میں بختر بند گاڑی میں نہیں جاؤں گا، میرے لیے بلٹ پروف گاڑی لائی جائے، تو ان کو تو یہ سہولیات تھیں۔ پھر شہباز شریف کا وہ خط جب نواز شریف اڈیالہ جیل میں تھے تو
کلاس 1 کے لیے انہوں نے خط لکھا، اور پھر یہ 24 دسمبر 2018 کا ہوم ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کا، یہ عمران خان کی جو بزدار کی حکومت پنجاب تھی ان کا نوٹیفیکیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ ان ایکسرسائز آف پاورز انڈر رول 244 آف پاکستان پریزنز رولز 1978 اپروول آف گورنمنٹ آف دی پنجاب از ہیئر بائی اکارڈڈ فار گرانٹ آف بیٹر کلاس جیل فیسلٹیز ان فیور آف کنوکٹڈ پرسن پریزنر نیملی میاں محمد نواز شریف صانخ میاں محمد شریف، کہ جی جو سزا یافتہ نواز شریف ہیں ان کو بیٹر فیسلٹیز کے لیے عمران خان اور عثمان بزدار کی حکومت نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو سہولتیں نہیں مانگی تھی، ان کو تو بن مانگے مل جاتی تھی، اور باقاعدہ طور پر وہ نوٹیفیکیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے آج اجلاس تھا الیکشن کمیشن کا، اور سارا دن یہ خبر گردش کرتی رہی کہ عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے اور فیصلہ ہو رہا ہے، اور کچھ ہی دیر بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ تو الیکشن چونکہ ابھی یہ سارا پروسیس ہے، ابھی اپیل ہونی ہے، یہ سسپینڈ ہو جائے گا، جب فیصلہ سسپینڈ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ بڑے سوالات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا راہل گاندھی، ان کا سپریم کورٹ میں کیس گیا، ان کو 2 سال سزا ہوئی تھی، جب ان کا سپریم کورٹ نے سزا معطل کی تو ساتھ ہی ان کی ممبرشپ جو تھی، اسمبلی کی جو ممبرشپ تھی وہ بحال ہو گئی۔ تو یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ضرور ہے، لیکن اب بھی سپریم کورٹ کے پاس اختیارات ہیں کہ جب سزا سسپینڈ ہوگی تو نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی خبروں کی تردید کر دی الیکشن کمیشن نے، سخت ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم سخت تردید کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج اس موضوع پر نہ کوئی اجلاس تھا، نہ ہی یہ موضوع زیر غور رہا۔ ترجمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں ہونے والے اجلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے اعداد و شمار کی سرکاری اشاعت اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پارٹی انٹرا الیکشن کے معاملے پر 8 اگست کو طلب کیا ہوا ہے اجلاس، لیکن پارٹی عہدے سے ہٹانے کیا نہ اجلاس تھا، نہ ایجنڈا تھا، نہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے، اور اتنے میں اپیل میں سسپینڈ ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ چونکہ کم سزا ہے اس وجہ سے نواز شریف کو 10 سال سزا تھی اور ایک کیس میں 14 سال سزا تھی، تو یہاں چونکہ کم سزا ہے اس وجہ سے یہ فوراً سسپینڈ ہو جائے گی اپیل میں جو سزا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔